دوران سفر ایک حیران کن تجربہ۔ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد باعث واشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کے پڑھا، اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو پھونک مار دی۔ بس ایک دم ان کا جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے۔ اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت، کہا مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا نامعلوم تو اس کو غلط استعمال کرے یا درست، کیونکہ اس آیت کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل بتاؤں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا۔ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا، اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے فوائد ہیں۔ مسلمان تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء، صلحاء اور بزرگان کی خدمت کی ہے۔ ہرات افغانستان کے جید علماء، بغداد کے بزرگان، اجھ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دہلی کے فقراء، مدینہ کے محدث بزرگوں کی بھی بھرپور خدمت کی ہے اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی میں آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے آپ ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ ان کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا اور نفرت کی آگ محبت میں بدل دی۔ لہٰذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ کتا کون تھا؟ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا ہاں ضرور دیں گے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان ہوں نہ جن ہوں، سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورہ اخلاص کے جو فوائد اور فضائل بتانے لگے، میں خود حیران ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم رہوں گا، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ عامل جن کے جواہرات اور انمول ہیرے۔ آخرکار میں نے اسے جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئی۔ میں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک تو وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا، جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عامل جن میرے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ سندھی آدمی کی شکل و صورت اور سندھی آدمی کے لباس اور لہجے میں آتے ہیں۔ وہ کام جو ناممکن ہو کلام الہی سے منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں۔ میں عامل جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا، لیکن اس باکمال شخصیت کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ حکمران آئے کہ میرا فلاں کام کروا دیں۔ میں نے اس عامل جن کو بلایا اور ان کا کام کرا دیا۔ اب وہ حکمران فوت ہو گئے ہیں۔ عجیب و غریب کمالات کا حامل پتھر۔ جب میں عامل جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو چکنا چھوٹا سا پتھر تھا، بظاہر عام سا، لیکن اس کے فوائد مجھے بتائے کہ آپ جب بھی اس کو زبان پر لگائیں گے تو یہ پھل، کھانے یا ڈش ذائقہ دے گا اور اسی پھل یا ڈش سے پیٹ بھرے گا اور اس کے ذائقے کا ڈکار آئے گا۔ میں نے سینکڑوں بار اس پتھر کو آزمایا، واقعی مفید پایا۔ آج تک وہ پتھر میرے پاس ہے۔ ایک بار ایک غریب آدمی حج پر جا رہا تھا، اسے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی، وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پتھر دیا،
82 दिन وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا اور یہی پتھر اس کی خوراک کی ساری ضروریات پوری کرتا رہا۔ تن کا غریب مگر من کا مالدار گھرانہ۔ اب سنیے اس جھگڑے والے خاندان کی کہانی۔ میں یہ پتھر لے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھگڑے والا خاندان میرے تعاقب میں آیا۔ کہنے لگا، مجھے اس عامل جن نے بتایا ہے کہ آپ نے ہمارا جھگڑا ختم کرایا ہے۔ اب ہم میاں بیوی بے شمار بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم غریب ہیں اور تو خدمت کر نہیں سکتے۔ آپ جب بھی ٹھٹھا کے مکلی قبرستان آئیں ہمارے گھر سے کھانا کھایا کریں۔ میں ان سے کئی بار کھانا کھایا، حلال اور طیب کھانا ہوتا ہے، خوب لذیذ ہوتا ہے، جب بھی جاتا ہوں ضرور کھاتا ہوں۔ سال ہا سال سے وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک نیا عالم، ایک نیا جہاں۔ وہ کتا نما اونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کرا چکا اور قدرت کے عجائبات دکھا چکا تو اب اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے ایک بہت بڑی غار میں گیا۔ اب اس کی شکل ابابیل کی طرح ہو گئی اور اندھیرے غار میں اڑتے اڑتے بہت دیر کے بعد ایک نیا جہاں اور ایک نیا عالم آ گیا۔ یہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کو الفاظ کے نقشے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہاں جنات نہیں تھے، بس کوئی اور مخلوق تھی جسے میں نے کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس عالم کی ہر شے انوکھی، ہر شے نرالی، اور میں اپنے الفاظ میں اسے سائنسی کہوں گا کہ یہاں جدید سے جدید سائنس بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت ہے۔ ہر چیز خودکار، ہر چیز لاجواب، نفرت، جھگڑے اور ناچاکی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ سورہ اخلاص کی برکات و ثمرات۔ ان انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی اڑن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہان ہے اور اس جہان سے بعض اوقات ہم تمہارے جہان میں کبھی کبھی آتے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے جہاں تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ چونکہ مکلی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورہ اخلاص ما تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا اور اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے، اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں۔ پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی کہ واقعی میں نے ان کے یہ حالات پڑھے ہیں۔ کہا، انسانوں کے عالم کا جو شخص بھی سورہ اخلاص ما تسمیہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی ضرور سیر کراتے ہیں، وہاں اس کی پشت پر کوئی باکمال ضرور ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر۔ میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا۔ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ ان میں ایک جوان کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن سے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔